بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم طلباء اور طالبات، 30 روزہ عربی گرامر کورس ہمارا جاری ہے اور آج کلاس نمبر 25 ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ 30 روزہ عربی گرامر کورس کی آج کلاس نمبر 25 ہے، اور الحمدللہ جو موٹے موٹے قاعدے کلیے ہیں صرف کے نحو کے وہ آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو اب ہم اجرا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو 4-5 دن رہ گئے ہیں ان میں ہم کوشش کریں گے کہ اجرا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو قاعدے کلیے ہم نے پڑھے ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کس جگہ پہ ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کلاس کا لنک جو ہے نا وہ شیئر کر دیجئے تاکہ دیگر طلباء اور طالبات کلاس کو جوائن کر سکیں اور کلاس میں شامل ہو سکیں اور کلاس سے مستفید ہو سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو گردانیں وغیرہ بھی آپ نے پڑھیں، علم نحو کے قواعد و ضوابط بھی آپ نے پڑھے۔ تو ابھی ایک کتاب ہے ہماری درس نظامی کے اندر، نور الایضاح، اور یہ علم فقہ کے اوپر یہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر سے کچھ عبارتوں کی ہم ترکیب آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو ذوق بڑھے گا آپ کا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو نور الایضاح آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین کے اوپر، اس کے اندر فقہ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور عورتوں کے حیض و نفاس کے جو مسائل ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو طالبات درس نظامی کا کورس کرتی ہیں اس کے اندر بھی یہ کتاب شامل ہوتی ہے، اور جو طلباء درس نظامی کا کورس کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کتاب شامل ہوتی ہے۔ تو ویسے تو یہ کتاب عربی کے اندر ہے، لیکن یہ علامہ محمد صدیق ہزاروی سعیدی صاحب نے، قبلہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو کہ مکتبہ قادریہ لاہور سے بھی چھپا ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر اس کی PDF آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ اس کی فہرست وغیرہ دیکھ لیں۔ ہم اس کے عربی متن کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ ہم نے صرفی اور نحوی طور پہ اس کے متن کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں علم فقہ تو نہیں سیکھیں گے، صرفی اور نحوی ترکیبیں کریں گے تاکہ آپ کو ترکیب کرنی آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیے جناب، سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے کتاب الطہاراتی۔ تو یہ کوئی طالب علم آئے گا، یہ ہمیں، میں لنک شیئر کر دیتا ہوں یار۔ جی کون آیا جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، سبق کچھ سنائیں گے آپ؟ سر ایک سیکنڈ۔ یہ بھائی یہ لنک میں شیئر کر رہا ہوں، تو اس لنک پر کلک کر کے آئیے، اور سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، اس کی ترکیبیں وغیرہ اور اس کے جو ہے کریے۔ جو دوست آئے تھے روز، ٹیب روز صاحب، وہ ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے، کال کٹ کے دوبارہ کال کیجیے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے کتاب الطہاراتی، یہ مرکب ہے اور یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی۔ کتاب مضاف ہے، الطہاراتی مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا۔ اب یہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب ناقص ہوتا ہے، یہ ادھوری بات ہوتی ہے، مکمل بات نہیں ہوتی، ادھوری بات ہوتی ہے، آدھی بات ہوتی ہے۔ اور ڈبل ٹیپ کریں بھائی، مہربانی کریں، شیئر بھی کر دیں، ایک شیئر ہوا ہے ابھی، تو آپ اس کو ذرا زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیے۔ یہ قرآن و سنت کی بات ہے، دین کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے۔
یہ درس ہو رہا ہے، یہ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یہ گرامیٹیکلی آپ کو قرآن و حدیث پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، تو اس کو شیئر کریے، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ جتنے دوست سیکھیں گے، پڑھیں گے، کوئی ایک قاعدہ کلیہ بھی ان کو سمجھ آ گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا نا۔ 3 شیئر ہوئے ہیں ابھی، زیادہ کریں، شیئر زیادہ کریں اور ڈبل ٹیپ کرتے رہیں اور توجہ کے ساتھ سبق سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ ابھی یہ ہمارا سبق ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بھی لائیو ہے اور ہمارے ٹویٹر کی جو آفیشیل آئی ڈی ہے اس کے اوپر بھی، اور جو ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے اس کے اوپر بھی یہ لائیو ہے۔ تو 3 جگہ کے اوپر ہم یہ سبق کر رہے ہیں۔ تو ٹک ٹاک والے اگر سابقہ سباق کو اور آج والے سبق کو بھی بعد میں سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز اور مفتی مبشر شاہ آفیشیل کے اوپر آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ اچھا جی، کتاب الطہارہ مرکب اضافی یہ کیسے ہے جی؟ مرکب اضافی کا طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر 2 جز پائے جاتے ہیں۔ ایک جز جو پہلا ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آتا، جبکہ مضاف الیہ کے اوپر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آیا کرتی ہے۔ آپ ذرا غور کر لیجئے کتاب کے اوپر۔ اچھا پہلے تو یہ دیکھیں 2 جز ہیں اس کے اندر، کتاب اور طہارہ، ٹھیک ہے۔ پھر کتاب کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آئی بلکہ ایک پیش آیا ہے، ایک پیش، اور طہارت کے اوپر الف لام آ گیا ہے، الطہارہ، الطہارہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا مجرور ہے، اس کے جو تائے تانیث ہے، تائے مدورہ بھی جس کو کہتے ہیں، گول تا، جو تانیث کی علامت ہوتی ہے، مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو اس کے نیچے زیر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب اضافی کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ اگر کرنا چاہیں گے تو الٹا ہوگا، الٹی جانب سے، اور بیچ میں کا کی کے لگائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے طہارت کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا اور کتاب کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا۔ تو ترجمہ یہ بن گیا، بیچ میں کا کی لگا دینا ہے، تو طہارت کی کتاب، طہارت کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں کتاب کی جگہ جمع کا صیغہ لے آتا، کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، تو پھر عبارت ایسے ہونی تھی کتب الطہارتی، تو ترجمہ اب یہ ہو جانا تھا طہارت کی کتابیں، طہارت کی کتابیں۔ اب چونکہ کتاب ایک ہے تو ترجمہ بھی ایک والا ہی ہوگا، طہارت کی کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ترجمہ کرنے کا تھوڑا سا انداز اور طریقہ اور سلیقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ڈبل ٹیپ کرتے رہیے بھائی ٹک ٹاک والے، اور شیئر کر دیں برائے کرم، تاکہ خود تو آپ علم دین حاصل کر ہی رہے ہیں، کوئی اور بھی حاصل کر لے گا، کسی کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ابھی یوٹیوب پر بھی دیکھ لیں کہ ابھی کافی دوست موجود تھے تو ایک دم وہ کم ہو گئے، تو یہی ہوتا ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر بھی کافی تھے۔ یہ میں اگر کوئی مناظرہ وغیرہ کر رہا ہوتا بابا جی، مناظرہ وغیرہ، تو اتنے آ جاتے ہیں طلباء اور طالبات، یعنی سننے والے، وہ طلباء نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی سامعین ہوتے ہیں، وہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ اصل میں ہوتا ہے چسکے والی بات ہوتی ہے نا، چسکا ہوتا ہے، بس لوگوں نے تماش بینی ہوتی ہے اور لوگ مطلب انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ اب جب علم سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے اس وقت نہیں، وہ بہت کم طبقہ ہے، مخصوص طبقہ ایک ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے وہی بس پھر رک پاتا ہے۔ ضمیر کیانی صاحب بھی آئے ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار زندہ باد زندہ باد۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیے تھوڑی سی ترکیب آگے بڑھاتے ہیں۔ المیاہ اللاتی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، ماء السماء و ماء البحر و ماء النہر و ماء البئر و ماء ذاب من الثلج والبرد۔
وماء العین ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام طاہر مطہر غیر مکروہ. بس یہاں تک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جن پانیوں کے ساتھ طہارت آپ حاصل کرتے ہیں نا، تو وہ 7 قسم کے پانی ہوتے ہیں. ایک تو آسمان کا پانی ہوتا ہے، ایک وہ سمندر دریا وغیرہ کا پانی ہوتا ہے، ایک نہر کا پانی ہوتا ہے، ایک کنویں کا پانی ہوتا ہے، ایک ایسا پانی ہوتا ہے جو برف یا اولوں سے پگھلا ہوا ہوتا ہے، یا ایک چشمے کا پانی ہوتا ہے. تو یہ وہ پانی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر آگے پھر ہر پانی کی پھر کہتے ہیں پاک ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 5 قسمیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر آگے اس کی ڈیٹیل آتی ہے. ترکیب کے اعتبار سے آپ ذرا دیکھیے، المیاء جو ہے نا یہ جمع ہے ماؤن سے. ٹھیک ہے جی، یا موہن سے یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، موہن ماں بن گیا، ماں کی جمع میاں بن گیا، یعنی پانیوں. ایک پانی نہیں، مختلف پانی، کیونکہ آگے 7 پانی آ رہے ہیں نا، تو ان کی یہ جمع ہے میاں. تو یہ بہرحال یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اللہ تی اس میں موصول آ گیا ہے، اور اس میں موصول مونث کا لیے آیا ہے. یہ اللہ ذی مذکر کے لیے ہوتا ہے، مذکر کا کلمہ ہے، جبکہ اللہ تی مونث کا کلمہ ہے. تو یہاں پہ قاعدہ کلیہ سماعت کیجئے بھائی. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے یا غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے، جمع مکسر اور غیر ذوی العقول کی جمع، یہ دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے یہ واحد مؤنث ہوتی ہیں. قاعدہ کلیہ رپیٹ کریے اپنے گھر میں یا آپ جہاں پہ سن رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ رپیٹ کریے کہ جمع ہر جمع نہیں، جو غیر ذوی العقول چیزوں کی جمع ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، جن چیزوں میں عقل نہیں ہوتی، ان کی جو جمع ہوتی ہے، یا جمع مکسر کر لیں تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں ما ان کی جمع ہے میاں، اور میاں غیر ذوی العقول ہے، اور یہ ویسے بھی جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے. تو دونوں صورتیں اس کے اندر پائی گئیں، تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں آ گئی ہے. اس لیے یہ جو اللہ تی آیا ہے نا، یہ واحد مؤنث کے لیے آیا ہے، یہاں اللہ ذی نہیں آیا. ٹھیک ہے، نہیں تو اگر مذکر ہوتا تو پھر اللہ ذی آتا. ویسے تو ماؤن مذکر ہے، لیکن اللہ تی آیا تو یہ اس قاعدے کلیے کے تحت آیا ہے، یہ یاد رکھیے گا. آگے کہتے ہیں کہ یجوز، یہ جازا یجوز. ٹھیک ہے جی، یہ باب ناصرہ ینصر ثلاثی مجرد سے ہے، لیکن اس کا جو مادہ اصلیہ جو تھا نا، وہ تھا جیم واو زا. ٹھیک ہے، جوز سے جاز بنا، جازا. ٹھیک ہے جی، جیسے کاوالا سے بن گیا تھا کالا، تو جاوازا تو جازا. ٹھیک ہے، جازا. تو یہ بہرحال اجوف واوی اس کو کہتے ہیں. اجوف اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے عین کلمہ کے اندر حرف علت آ جائے. اگر حرف علت واو ہو تو اجوف واوی، اور اگر حرف علت یا ہو تو اجوف یائی ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں میں اب المنجد سے آپ کو یہ بابا جی دھیان سیدھے کر دو، سیدھے کر دو، انہوں اندر آتے. اچھا، یہ المنجد سے میں آپ کو یہ صیغہ بنن نکال کے دکھاتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا پریکٹس ہو جائے اور پتہ چل جائے جی کہ صیغہ نکالنا کیسے ہے. جیم واو زا کے اندر میں نے جانا ہے. یہ جیم لام عین آ گیا، جیم میم لام، یہ جوز آ گیا بھائی، یہ جوز آ گیا. صفحہ نمبر 170 ہے میرے پاس المنجد کا.
یہ جو مطبوعہ ہے دارالاشاعت کراچی والا مطبوعہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 177 کے اوپر ہے، آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جازا از باب ناصارہ اور جوزن اس کا مصدر ہے، اور ایک اس کا مصدر اور بھی آتا ہے جوزن، جوز، اور ایک اور مصدر ہے جوازن، ایک اور بھی مصدر ہے مجازن، یعنی 4 مصادر سے یہ آتا ہے، اس کے مصدر 4 ہیں، 4 مختلف مصادر سے یہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ بہرحال اس کے آپ مزید پڑھ سکتے ہیں، اور بھی اس کی ڈیٹیل کافی دی ہے، تو اب میں نے یہ آپ کو نکال کے بتا دی ہے تاکہ یہ صیغہ نکالنا بھی آپ کو آ جائے اور آپ اچھے طریقے سے اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو یجوز فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تو اب اس کا جو فعل ہوتا ہے نا، فعل وہ تقاضا کرتا ہے فاعل کا، جب تک فاعل نہیں ہوگا فعل نہیں ہوگا، فعل کا وجود ہے ہی نہیں، بغیر فاعل کے فعل کا وجود ہوتا ہی نہیں، یہ یاد رکھیے گا، بغیر فاعل کے فعل کا وجود ہے ہی نہیں۔ اب وہ جو فاعل ہوتا ہے، وہ فاعل یا تو لفظوں کے اندر موجود ہوتا ہے، عبارت میں ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے لکھا ہوا ہوگا، اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ ضمیر کی ڈیفینیشن پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، ضمیر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عام لفظوں میں بولتے ہیں نا یار اس بندے کا تو ضمیر مر گیا ہے، مطلب بظاہر تو وہ زندہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کہتے ہیں یار اس کا ضمیر مر گیا ہے، مطلب یہ کہ ایک چھپا ہوا انسان بھی ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ضمیر مر گیا، تو ضمیر بہرحال چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، تو جو کسی اسم ظاہر کی طرف اشارہ کرتی ہے نا اس کو ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں، اسم ظاہر کو نون کہتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل پیچھے ہو چکی ہے بھائی، یہ بار بار تو اب میں رپیٹ کیا کروں گا، یہ تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے نا، یہ چیزیں آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اگر پچھلے سبق آپ نے ابھی تک نہیں لیے تو اگلے سبق سمجھ ہی نہیں آنے آپ کو میرے بھائی، تو پچھلے سبق ہمارے سارے آپ کمپلیٹ کریے، یہ کورس کمپلیٹ کریے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کا جو فاعل ہے یجوز کا وہ التطہیر ہے، یجوز تطہیر، تطہیر، ڈبل ٹیپ کیجئے بھائی اور شیئر بھی کریں ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال تطہیر جو ہے نا یہ خود کیا ہے، کوئی پوچھ لے کہ بھائی تطہیر کیا ہے، تو تطہیر جو ہے نا یہ تفعیل، تطہیر کے وزن کے اوپر ہے، یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، اور تفعیل مصدر کس چیز کا ہے، یہ جناب باب ہے مزید فی، ثلاثی مزید فی کا باب ہے، ثلاثی مزید فی کے 12 بابوں میں سے ایک باب ہے تطہیر تفعیل، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کی گردان کچھ ایسے ہوگی، طہرا یطہر تطہیرن فہو مطہر، وطہر یطہر تطہیرن فذاک مطہر، ٹھیک ہے، صرف یصرف تصریفا فہو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فذاک مصرف، تو یہ اس طریقے سے اس کی گردان چلے گی۔ تو بہرحال تطہیر کے را کے اوپر پیش آئی ہے، یہ مرفوع ہے، تو یہ یجوز کا فاعل بن رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو قاعدہ کلیہ بتایا تھا کہ کل فاعل مرفوع، کل فاعل مرفوع، ہر فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش آیا کرتی ہے، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آیا کرتی ہے، یاد رکھیے گا، یا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، پیش نہ بھی آئے تو حالت رفع میں ہوگا۔ اچھا جی، تو تطہیر جائز ہے، پاکی جائز ہے، تطہیر کا مطلب ہوتا ہے پاکی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی جن سے طہارت جائز ہے، المیاہ اللاتی یجوز التطہیر
وہ پانی جن سے طہارت جائز ہے۔ اگر اس عبارت کے اوپر اعراب نہ لگا ہوتا تو اعراب آپ نے اس طریقے کا لگانا تھا، اور یہ ایک عالم دین کو پتہ ہوتا ہے، جس نے صرف و نحو پڑھی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کلمے کے اوپر کون سا اعراب لگانا ہے یا کس حرف کے اوپر کون سا اعراب آئے گا، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ بغیر عالم دین کے وہ اعراب نہیں لگا سکتا۔ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل لوگ ہوتے ہیں، یا مطلب کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں تو وہ پھر اردو والی کتابیں، اعراب لگی ہوئی کتابیں وہ پڑھتی ہیں۔ ہماری طالبات کے مدارس کے اندر یہ کتاب اصل میں طالبات کے لیے مرتب کی گئی ہے جی، یہ اس کے شروع میں اگر آپ جائیں نا، اس کا میں ٹائٹل پیج آپ کو دکھاؤں، نور الاضاء، ٹھیک ہے جی، تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے دینی طلباء اور طالبات کے لیے اسلامی عبادت کا جامع انسائکلوپیڈیا نور الاضاء، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تو یہ اصل میں یہ طالبات کے لیے یہ انہوں نے علامہ صدیق ہزاروی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، تاکہ لڑکیوں کو وہ عربی نہیں نہ آتی ہوتی، اور عربی قواعد و ضوابط بھی اتنے ان کے اچھے نہیں ہوتے، تو ان کو پھر ضرورت پیش آتی ہے اعراب لگانے کی، وہ اعراب والی عبارتیں پڑھتی ہیں، اور نیچے یہ دیکھیے یہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بڑا آسان ہو جائے گا، ادھر سے عبارت پڑھ لو، ادھر سے ترجمہ کر لو، ہیں جی، اور نیچے اس کی تشریح بھی دی ہوئی ہے، بل اللہ خیر صلی اللہ، مزہ آ گیا بھائی۔ تو یہی کام مرزا جونیئر جیل میں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جاہل آدمی ہے نا، تو یا لڑکی ہے، وہ دو میں سے ایک کام تو ضرور ہے۔ وہ اعراب لگی ہوئی چیزوں کو تو پڑھ سکتا ہے، اور نیچے جن کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کے اعراب ہٹا دیے جائیں تو قطعاً ایک جملہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک کلمے کا اعراب نہیں لگا سکتے یہ لوگ، کیونکہ جہالت کا تو کوئی پھر نہیں نا، علاج ہی نہیں ہے۔ یہ بالفرض یہ لفظ ہے یجوزو، اب اعراب نہ لگا ہو تو ایک جاہل آدمی اس کو کیا پڑھے گا؟ ہو سکتا ہے یا کے اوپر وہ پیش لگا دے، یو پڑھ دے، یو، جیم کے اوپر زبر لگا دے، جو پڑھ دے، یا مطلب واؤ کے اوپر بھی کوئی اعراب لگا دے، زا کے اوپر یہاں پیش ہے وہ زیر لگا دے، زبر لگا دے، بتائے نا پھر۔ اب وہ عالم دین کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا وجہ اعراب کیا ہے، میں نے یہاں پہ زبر لگائی تو کیوں لگائی، جزم لگائی تو کیوں لگائی، پیش لگائی تو کیوں لگائی، وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی کوئی؟ یہ عالم دین کو پتہ ہوتا ہے، جاہلوں کو اس چیز کی کیا خبر۔ العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے نوروں میں سے، انوار میں سے ایک نور ہے، یہ سینے تلاش کرتا ہے، ہر سینے میں جاتا نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب آج کے دور کے اندر، اس مادیت کے دور کے اندر، جب شیطان اور شیطنت کاری کا غلبہ ہے تو یہ نور سینوں کو تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کو سینے مل نہیں رہے، اس کو وہ مقدس اور صافی سینے نہیں مل رہے، تو وہ پھر ان سینوں میں جا بھی نہیں رہا۔ یہ نور مادیت کا دور ہے، ٹھیک ہے، تو مادیت کے پردے جب حائل ہوں گے آپ کے سینوں کے اوپر تو یہ علم دین کا نور تو نہیں اندر داخل ہوگا، وہ پھر بھائی آپ ایک بہت اچھے پلمبر بن سکتے ہو، ایک مستری تو بہت اچھے بن سکتے ہو، علم نہیں جائے گا میرا بھائی اندر۔ علم ایک الگ چیز ہے، ہاں رینچ یا ٹوٹیاں چھوٹیاں کسریاں کسانیاں یہ ایک الگ چیز ہے، یہ دنیا کی معاملہ ہے، یہ مادیت کی چیزیں ہیں، علم دین تو نور ہے نا۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں یار، بات کہیں دور نکل گئی۔ بیہا، اب یہ دیکھیے بیہا، اس پر ذرا غور کریے گا، یہاں پہ با حرف جار ہے اور ہا ضمیر ہے، اور ضمیروں کی 5 قسمیں ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، تو ان 5 میں سے پہلی جو 3 ہوتی ہیں وہ ضمیریں
متصل ہوتی ہیں مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ تو یہ والی ضمیر چونکہ متصل ہے تو مجرور ہے۔ مجرور ہم نے اس کو کیوں کہا کہ پیچھے حرف جار آیا ہے با، اور با کو آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ حرف جار ہے؟ ہم نے آپ کو ایک شعر لکھوایا تھا، پڑھایا تھا، یاد کروایا تھا عربی گرامر کے اندر کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مدخلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ تو یہ 17 حروف ہیں، یہ جب آتے ہیں اپنے ماں بعد کو زیر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے پہلے بتائی ہوئی ہیں آپ کو۔ تو اس کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر بھی مجرور ہوگی، یاد رکھیے گا۔ حروف جارہ کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر بھی مجرور، اگر کوئی اسم آئے گا تو اسم مجرور ہوگا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے الا خمساتی اقسام، الا حرف جار ہے، اس نے خمسہ کو زیر دے دی ہے، خمساتی کر دی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ الا حرف جار کا کام ہے۔ آپ بسم اللہ شریف جو پڑھتے ہو، بسم اللہ، بسمی، بسمی، تو با حرف جار ہے تو اس نے اسم کے نیچے زیر دے دی ہے، وہ حرف جارہ کا کام ہے نا بھائی۔ ہاں یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں لی رفعی حدثن، تو لام حرف جار ہے، اس نے رفع کو زیر دے دی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ تو بھی نیت ہی، یہ با حرف جار ہے، نیتی، اس نے نیت کو زیر دے دی ہے۔ تو یہ ہے حروف جارہ، اور حروف جارہ اپنے ماں باپ کو زیر دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھا کہ بالمیاہی، یہ تھا لفظ بالمیاہی، یعنی پانیوں کے ساتھ، جن پانیوں کے ساتھ طہارت جائز ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو اب چونکہ میاہ پیچھے گزر چکا ہے، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ پیچھے گزر چکا ہے، تو اب جب انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے نا تو ضمیر لگا دی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرجع، یعنی ضمیر کہاں پہ جا کے لوٹ رہی ہے، تو یہ ہا ضمیر جا کے لوٹ رہی ہے میاں کی طرف، اس کو کہتے ہیں مرجع۔ اچھا یاد رکھیے گا، علم کی دنیا کے اندر ضمیروں کے مرجع کو تلاش کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ مرجوں کا نہیں پتہ چلتا، مراجع کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مرجع کو، کسی کے علم کو اگر آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہو نا تو ضمیر کا مرجع پوچھا جائے کہ یہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع کیا ہے، بس۔ اچھا یہ جو ترجمے مختلف نوعیت کے سامنے آئے ہیں، کوئی قرآن کا ترجمہ کچھ اور کرتا ہے، کوئی کچھ اور کرتا ہے، کوئی کچھ اور کرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرجع تلاش کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے کہ ایک اللہ پاک کا بھی ذکر ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ اب ضمیر واحد ہے، ضمیر کہاں پہ لٹانی ہے؟ اب اگر آپ نے اللہ کا ترجمہ کر کے یہ ضمیر مرجع ادھر اللہ کو ٹھہرا کے ترجمہ کیا، ترجمہ یقینی سی بات ہے کچھ اور بنے گا۔ اگر آپ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرجع ٹھہرا کے ترجمہ کیا تو ترجمہ یقینی سی بات ہے کوئی اور بنے گا۔ تو یہ ہوا ہے اصل میں۔ تو یہ جو ترجمے چینج ہوئے ہیں نا، تو یہ ترجموں کے اندر جو ہے نا قطرے جو معاملات ہیں نا وہ ضمائر کے بھی ہیں، تو ضمائر کے جو مراجع ہیں وہ صحیح نہیں بنے ان لوگوں سے، تو بس ہر ایک نے اپنی اپنی عقل کے مطابق وہ کر دیا، تو وہ ترجمہ کچھ کا کچھ بن گیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بہرحال محتاط ترین جو ترجمہ ہے نا، ترجمہ وہ کنز الایمان ہے، اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور جن کی نسبت سے ہم نے اپنے ادارے کا بھی نام کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ رکھا ہے۔ یہ جو ابھی آپ عربی گرامر کورس کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو آن لائن ادارہ ہے کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اسی کے زیر اہتمام ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن کی نسبت سے ہی ہم نے اپنے ادارے کا نام چوز کیا تھا۔ اچھا جی، بات پھر بہت آگے بڑھ گئی۔ یہاں پہ نقطہ یہ سماعت کیجیے، میں نے کہا تھا کہ المیاء جمع کا صیغہ ہے،
اور یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو یہ دیکھیے ضمیر بھی جو لوٹ رہی ہے نا وہ واحد مؤنث کی لوٹ رہی ہے بھی ہا، تو ہا ضمیر کا جو مرجع المیاء ہے، حالانکہ المیاء جمع ہے تو ضمیر یہ واحد کی ہے، تو یہ وہی صورت ہے واحد مؤنث کی ضمیر اس وجہ سے یہی ہے کہ واحد وہ جو جمع مکسر اور غیر ذوی العقول کی جمع جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ کوئی سوال کسی نے کرنا ہے؟ کوئی ضمیر کیانی صاحب کوئی سمجھ آیا آپ کو؟ جی ماشاءاللہ بہت بہت یہ سیکھ رہے ہیں ہم، کیونکہ بدقسمتی ہے، بہت ہی پرانی بدقسمتی ہے کہ ہمیں عربی کا پتہ ہی نہیں اور ہم یہ متراکم جو ہے اسی پر جو ہے نا بیوقوف بنائے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے زمانے سے، اور عربی کا جاننا بڑا ہی ضروری ہے، اور یہ جو آپ کی یہ جو کلاسز ہیں یہ تو ادھر ہی رہیں گی، اور آنے والے وقتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہوں گے، تو عربی کا جاننا بڑا ہی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح آپ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مدرسہ للبنات ختم نبوت کا جو ہے وہ بنایا ہے سیٹ اپ، تو اسی طرح یہ جو مدرسہ ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے یا سینٹر ہے مردوں کے لیے بھی ختم نبوت کا، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ میرے خیال سے یہ پاکستان کی نسبت دوسرے ممالک میں بہت آسان ہے، وہاں پر یہ لوگ بڑے آرام کے ساتھ نا یہ اس کو رجسٹر کرا کرنا یہ تعلیم دے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے نا جو بھی بندہ ہے ان کے اپنے اسکول ہیں، ان کی ہر چیز اپنی ہے، تو مسلمانوں کے لیے نا یہ بڑا ہی ایک سنہری موقع ہے کہ وہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پر ہمارے جو بیسک عقیدہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، تو وہ اس طرح کے اسکول ہو، انسٹیٹیوٹ ہو، اکیڈمیز ہو، یونیورسٹی ہو، تاکہ جس میں نا آدمی لڑکے اور لڑکیاں پڑھے، علیحدہ پڑھے جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں ماسٹرز کرے، پی ایچ ڈی کرے عقیدہ ختم نبوت کی تعلیمات پر، کیونکہ یہی تو سب کچھ ہے، اسی پر ہمارے دونوں جہان کا انحصار ہے۔ اگر کسی کو عقیدہ ختم نبوت کا پتہ نہیں ہے تو اس کا یہاں آنا، یہاں رہنا، یہاں اتنی تکلیف برداشت کرنا اس دنیا میں، پھر یہاں سے چلے جانا، میں کہوں گا اس کا کک فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا شروعات ہوئی ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی بھی جگہ یورپ میں ہے، آسٹریلیا میں، امریکہ میں ہے، ساؤتھ امریکہ میں، خاص کر ہمارے جو لاطینو مسلمان ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ ہماری ایک قسم کا جس کو ہم وہ کہتے ہیں سنگ بنیاد، جس کو ہم اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں جس کے اوپر پوری عمارت بنائی جاتی ہے، یہ وہ عقیدہ ہے۔ تو پھر اوپر الحمدللہ کوئی جو ہے نا ہر آدمی جو ہے نا اس کو پتا ہوگا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، کوئی یہ مرزی، قادیانی، یہ فرنگی، یہ دورنگی، یہ اپنا لاسانی، یہ دوسرے تیسرے، یہ جو گامبیک سیٹیں جو پھر رہے ہیں ترجمے غلط کر کے ہمیں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یقین کریں بڑے زمانے سے یہ بنا رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ شروع نہ ہوتا، اگر آپ یہ تعلیم نہ دیتے تو یقین کریں پتہ نہیں کتنے بلین لوگ وہ جہنم کے راستے پر سوار ہو چلے تھے مرزا جونیئر کے ذریعے، اور آج وہ سب کے سب اس پر لعنت ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ وہ جو اس کی پوری جو اس کی ویڈیو ہے اس کا وہ جو کر رہے ہیں، اس کو سوال نکال رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی انمول چیز ہے۔ عیسائیوں نے ایسے ہی کیا تھا، ایک سیونی تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نا ایک چرچ تھا اس کے سامنے سوال لکھ کر لگانے شروع کر دیے، وہ سیونی بندہ تھا لوتھر، مارٹن لوتھر، ایک دن سوال، 2 دن سوال، 3 دن سوال، اب ان کا مقصد تھا کہ اس چرچ کو ہی ختم کر دیا جائے، اور سچ پوچھے تو پھر وہ ختم ہی ہو گیا۔ وہ لوگ آج کا لوتھرن کہلاتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو پتا ہوگا جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی مرزیوں کا دینیوں کا یہ معاملہ ہے کہ یہ ہمیں نا ترجمے میں پسا کے جناب علی یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم کو دین بیزار کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین کے ساتھ کوئی پیار محبت، کوئی جینا مرنا، عشق محبت وہ رہے ہی نہ۔ وہی بات چلی گئی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ
یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو. تو ایسی کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور سب آپ کے ساتھ چلنے والوں کو. اور آخر میں یہی شعر کہوں گا کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ واہ واہ اللہ. واہ واہ. یہ ایک آئی ڈی آئے ہیں، میں بندہ آسی ہوں، ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے، کال کاٹیے، دوبارہ کال کیجئے اور پھر آپ شامل ہوئیے گا. کیمرہ اور مائک کو الاؤ کریں تو پھر یہ ایشو نہیں آئے گا، پھر آپ کال کر پائیں گے. چلیں آگے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بول لیں جناب، کون ہے آپ؟ ہیلو بندہ ایسی آپ کا بولنے کا ارادہ نہیں ہے. چلیں کوئی نہیں. تو یہ جس مدرسے کا تذکرہ کر رہے ہیں ضمیر کیانی صاحب، یہ پوسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں ایک دفعہ، اور ٹک ٹاک والے بھی سن لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ ختم نبوت للبنات، قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہونے والی خواتین کی تعلیم و تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے عظیم درسگاہ کا قیام. غرض و مقاصد، اغراض و مقاصد. نمبر 1، جو لڑکیاں خواتین قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوتی ہیں ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، لہذا ایسی خواتین کو دارالامان مہیا کرنا یعنی قیام و طعام کا انتظام کرنا. نمبر 2، نو مسلمہ خواتین کو دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا. دینی تعلیم یعنی درس نظامی مکمل اور دنیاوی تعلیم یعنی ایم اے پنجاب یونیورسٹی کے تحت کروانا. نمبر 3، کمپیوٹر کورسز جیسے ٹائپنگ، گرافکس ڈیزائننگ، ایم ایس آفس، سوشل میڈیا ورکنگ، نیز سلائی کڑھائی، بیوٹیشن کورسز وغیرہ کروانا تاکہ یہ نو مسلمہ خواتین اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں. نمبر 4، نہ صرف ایکس قادیانی خواتین بلکہ پاکستان بھر سے آنے والی یتیم، بیوہ، مطلقہ خواتین کی تعلیم و تربیت کرنا. جامعہ ختم نبوت للبنات کی اراضی، یہ ابھی یہ تو ہمارے اغراض و مقاصد ہیں، تو ابھی تو یہ جگہ خرید رہے ہیں بھائی. تو اس کے متعلق اس عظیم درسگاہ اور دارالامان کے لیے پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں انتہائی محفوظ کالونی میں جگہ لینے کا انتخاب کیا گیا ہے. سیکیورٹی، صفائی ستھرائی اور اعلیٰ انتظامات کے پیش نظر جس جگہ کے خریدنے کا ارادہ کیا گیا ہے اس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے. اس عظیم درسگاہ کے بنانے میں پہلا مرحلہ اراضی کی خریداری ہے اور دوسرا مرحلہ تعمیرات کا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. فی الوقت جگہ کے خریدنے میں دردمند مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اپنے صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ جامعہ ختم نبوت للبنات کے لیے وقف کیجیے اور اپنے دوستوں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں تاکہ جلد از جلد یہ درسگاہ کی اراضی خریدی جا سکے. بعد ازیں اس کی تعمیرات ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. تو یہ بہرحال جی یہ پیغام تھا. ہوتا یہ ہے کہ جی بندہ ایسی دوبارہ آئے ہیں. جی جناب فرمائیے. میاں آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا، تو یہ جو خواتین مسلمان ہوتی ہیں نا بھائی، ان کے لیے اتنی دقت ہوتی ہے، میں ایک عرصے کا
آپ لوگوں کو متوجہ کروا رہا ہوں، یقین مانیے کہ مجھے فون آتے ہیں نا، قوم تو ہمارے رابطے میں ہے بھائی، قادیانیت کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں نا، آپ تو نہیں لڑ رہے، آپ کو تو نہیں پتہ کیا معاملات ہیں۔ کوئی بھی نیا مسلمان ہوتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے، کسی قادیانی نے کوئی ڈیبیٹ کرنی وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ان قادیانیوں کے یہ نو مسلم جو ہوتے ہیں، یعنی قادیانیت کو چھوڑ کے دائرہ اسلام میں آتے ہیں، ان کے مسائل ہمیں زیادہ پتہ ہے، وہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو کتنی ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں، یقین مانیے، جو در بدر ہو رہی ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔ تو کم از کم کوئی ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے یار کہ جس کے اندر ان کو رہائش دی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کے انتظامات کیے جائیں۔ تو اس طرح کا کر کے یہ سارا میں نے اپنے اغراض و مقاصد لکھ دیے ہیں، تو انشاءاللہ اب کی بار تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی، کچھ بھی ہو جائے۔ میاں ریاست صاحب بھی سن رہے ہیں، ریاست صاحب توجہ کریے گا، آپ ہمارے پرانے دوست ہیں، تو ابھی اس بار میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کیانی صاحب نے بھی اپنا، کیانی صاحب موجود ہیں آپ؟ یہ لسٹ میں نے بنا لی ہے، اور آپ نے کیانی صاحب موجود ہے؟ کیانی صاحب مائک میوٹ ہٹائیے گا، کیانی صاحب، کیانی صاحب چلے گئے ہیں کیانی صاحب۔ بہرحال وہ موجود ہوتے تو پھر میں آگے بات بڑھاتا۔ تو یہ چند دوستوں نے کچھ اماؤنٹ مجھے لکھوائی ہے، ابھی جو اماؤنٹ ہم تک آئی ہے وہ 2 دوستوں کی آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے بھائی، یہ ایسے تو نہیں ہونا، یا آپ لوگوں نے ہی اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ میاں ریاست صاحب آ گئے ہیں۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شاہ جی کیا حال ہے؟ اللہ شکر ہے، پیغام سن لیا جی؟ ہاں جی، پروگرام میں سنتا سا پیا تھا۔ شاہ جی یہ جی جگہ ہے اپنا گجرات تو لے جائے گی نا؟ گجرا والے جی، ٹھیک انشاءاللہ شاہ جی ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। اچھا جی، انشاءاللہ دوستوں تک انشاءاللہ خبر دیا گے۔ شاہ جی ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀਏ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ انشاءاللہ ਬਾਬਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ 4 ਯਾਰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਡਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੀਟੋ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਦਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੇਖਿਓ ਹੋ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁਲ ਸਾਰੇਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਸਾਰੇਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾ ਜੇ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਇਹਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਨਨਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟੋਰਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
آمین ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ریاست بھائی ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ میاں ਦੇਣ। صاحب ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮੂਮੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੋ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫੌਰੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫੌਰੀ ਰਾਬਤਾ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ डिबेट ਤੋਂ फारग हो के बाद में उन्होंने कहा जी भाई मेरा एक तरीकाकार है कि आपका नाम क्या है कौन है आप ऑडियो में बात करें रोमन में बात ना करें अपना तारुफ करवाएं वो फिर ऑडियो उन्होंने मैसेज सेंड किया कि मैं उन्होंने दसिया मैं खतून हाँ ते मैं कादियानी सां ते मुसलमान हो गई हैं इस टाइम मेरे को 3 बच्चे ने ते मैं रावलपिंडी बैठी हाँ तो कोई ऐसा बंदा कोई ऐसे कोई वाकफ है जे जिहदे कोल कोई मकान होवे ते मैनूं दसो मैं अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਬਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਅਗਰ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੰਜਰ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜਰ ਪੂਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਰ ਭਾਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ क्लास काफ़ी लंबी हो गई है क्लास ख़त्म करिए जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत जी ठीक हो गया जनाब रब रखा मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।